ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، تو اس عصمت کی وجہ سے نبوت اور رسالت سے پہلے دین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو ہدایات اللہ کی طرف سے زبانی طور پر آتی ہیں، اگرچہ اسے وحی سے عام طور پہ تعبیر نہیں کرتے، مگر سچی بات اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت غار حرا میں وحی آنے سے پہلے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نگاہ میں تھے، یقینی طور پہ اللہ کے علم میں تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا کہ اس ہستی سے کتنا بڑا کام لینا ہے۔ قیامت تک آنے والے کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کو ہدایت اس ہستی کے ذریعے دینی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خدا کی نگاہ میں تھے کہ آپ کو اس وقت بھی ہدایات کی جاتی تھی کہ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں، اگرچہ عام طور پر اس کو وہی نہیں کہتے، لیکن ہم جو اس کو وحی میں شامل کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں آیا ہے، اور کتاب الصلاۃ میں یہ بات آئی ہے کہ کسی انسان کا کپڑے اتارنا براہنا ہونا کیسا ہے۔ پر امر واقعہ یہ ہوا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر اس وقت لوگ پتھر اٹھا کر رکھ رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھانا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے یہ اپنی لنگی اتار کر، تہمد اتار کر کندھے پر رکھ لیتے تھے تاکہ اس کے اوپر پتھر رکھ لیں اور کندھا زخمی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا چاہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی تعمیر میں قریش جب یہ کر رہے تھے تو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ آئندہ ایسے نہیں کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر جو بات کی ہے، انہوں نے اس نقطے کو جانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سے پہلے بھی ایسی چیزوں سے باز رکھے گئے۔ حضرت حلیمہ کے یہاں بھی ذکر ہے، وہاں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا اس بات سے کہ آپ نے سارے جسم سے کپڑے نہیں اتارنے۔ بہت جگہ یہ آیا ہے، ابن اسحاق نے سیرت میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش کا ابتدائی زمانہ تھا، اور آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ایک دن کپڑے سارے اترے ہوئے تھے، تو کسی نے ایک دھکا دیا، اور اس میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دھکا دیا، اور اس آدمی نے یہ کہا کہ اپنا آزار بند پہنو۔ ارشاد فرمایا انی لمع غلمان ہم اسنانی، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ میرے ہم عمر تھے سارے، تو ہم نے کیا کیا کہ جعلنا ازارنا علی عناقنا لحجارۃ ننقلها، ہم پتھر اٹھانے کی غرض سے گئے بچے اور ہم نے اپنی تہمت اتار کر اپنے کندھوں پر ڈال لی۔ تو جو ہی میں نے یہ کام کیا تو مجھے کسی نے دھکا دیا، اور شدید دھکا دیا، ایک دم سے اس نے مجھے پھینکا اور مجھے کہا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، اپنا تہمت باندھو۔ تبری کی تہذیب الاثار میں اور دیگر جگہ پر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری چادر دے دو، میری چادر دے دو، تو آپ کو چادر پہنا دی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ آیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے چچا سے کہا کہ نہیت ان امشی عریانا، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں بغیر کوئی چیز باندھے پیدل چلوں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک طرح کی وحی تھی، اب یہ فرشتے ظاہر ہے ایسی وحی تو نہیں لائے تھے جس میں حلال حرام کا کوئی تصور ہو، وہ باتیں تو بعد کی ہیں، لیکن یہ پیغام جو لایا تھا اور جس نے دھکا دیا تھا اور جس نے ہلکا سا یہ ایک طرح کا عتاب تھا اور کہا کہ اپنا آزار بند باندھو، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھیے چچا مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اریاں پیدل چلوں، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نگاہ میں تھے، اور اللہ نے بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت کی تھی کہ اللہ نے بتا دیا کہ وہی اس زمانے میں بھی آتی تھی، اگرچہ اس وحی پر یہ اطلاق نہ کیا جائے، مگر وحی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
انہوں نے وحی کے طریقوں پر بحث کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث سے دلیل لی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خواب میں پہلے وحی آتی ہے، اور اس کے بعد ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اب یہ پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد عالم بیداری میں وحی آتی ہے۔ فتح الباری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے پہلی چیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر عالم بیداری میں بھی وحی نازل کی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ کبھی کیا ہوتا تھا کہ گھنٹیوں کے بجنے کی آواز آتی تھی، اور سب سے زیادہ شدید قسم ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی وحی آتی ہے اور فرشتہ انسان کی صورت میں مجھ سے کلام کرتا ہے، اور پھر میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ کبھی وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گھنٹی کی جھنکار یہ آپ سنتے تھے، فرشتے قیامت کا اعلان ہوتا تھا گویا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا، آپ کی مبارک پیشانی پسینہ پسینہ ہو جاتی۔ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی؟ نا حارث ابن ہشام نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے غالباً یہ واقعہ ہوا تھا، وہ اس کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حارث نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھ پر وحی آتی ہے کبھی کبھی ایسے جیسے گھنٹی کی جھنکار ہوتی ہے، اور مجھ پر وہ کیفیت بڑی شدید گزرتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی فرشتہ انسان کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور میں اس کو جانتا ہوں، یاد کرتا ہوں، یاد رکھتا ہوں، یعنی مطلب مجھے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی آتی تھی تو پیشانی مبارک پسینہ بن کر بہتی۔ جبریل امین انسانی صورت میں سامنے آتے تھے، اور جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے ایسے بھی ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے قرآن کریم، میں اسے ممکن ہے پوری طرح سے یاد نہ رکھ سکوں، اور جلدی جلدی پڑھنا شروع کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے معاونت فرما دی، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسے نہ کیجئے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس مبارک کلام کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دیں، اور پھر اس قرآن کو آپ کی زبان سے پڑھائیں۔ تو جب ہمارا فرشتہ اس قرآن کو پڑھے وحی کو، تو آپ اس کے بعد پڑھیے، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کی تشریح کروائیں۔ ایک ذرا سی بات سوچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ذمہ داری کہاں پوری کی ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا نا ثم ان علینا بیانہ، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی تشریح کرائیں گے، تو قرآن کی تشریح اللہ نے کہاں کرائی ہے؟ آپ گننا شروع کریں گے تو آپ یہی کہیں گے نا کہ امام رازی سے اللہ نے قرآن کی تشریح کرائی تو تفسیر کبیر لکھی گئی، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ سے کرائی گئی تو روح المعانی سامنے آ گئی، ہمارے دور کے فلاں بزرگ نے تفسیر لکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے۔ ہم کہتے ہیں یہ ساری تفسیریں سارے بزرگوں کی لکھی ہوئی یہ تشریحات، حتیٰ کہ اب کوئی کھڑا ہو کر تشریح کرتا ہے تو یہ قابل قبول۔ اور سب سے پہلا آدمی جس پر یہ وحی نازل ہوئی تھی، اور اللہ نے اپنا وعدہ جس کی زبان سے پورا کروایا، اور خدا نے جس ہستی کو توفیق دی کہ اللہ کے اس وعدے کو پورا کرے، اور اللہ نے اپنے اس وعدے کی تکمیل کے لیے اس ہستی کو استعمال کیا، وہ جب تشریح کرے اسی قرآن کی، اور اس تشریح کو ہم حدیث کہیں تو وہ تشریح ناقابل قبول۔ سبحان اللہ، امام راضی کریں، خازن کریں، آلوسی کریں رحمت اللہ علیہ، تو یہ سب قابل قبول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریح کریں اللہ کے حکم سے وہ ناقابل قبول۔ یہ جس چیز کا نام حدیث اور سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو تشریح کرتے تھے، اور کیا چیز تھی؟ سوچنا چاہیے، انصاف شرط ہے صاحب،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرے ناقابل قبول، اس میں شبے اور اس میں مغالطے. اس لیے وہی جو تھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، اور وہی کا ایک طریقہ قرآن کریم تھا اور متعدد طریقے تھے اس کے، اور ان میں القاء بھی تھا. ایک جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تھی تو ایسے آواز آتی تھی جیسے مکھیوں، شہد کی مکھیوں کے بنبناہٹ کی آواز ہوتی، اور بسا اوقات وہی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک بات ڈال دی جاتی تھی، بس وہ اللہ کی طرف سے وہی اسے کہا جا سکتا تھا. بلکہ کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نفث فی روحی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی وہی تھا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں. ایک جگہ آیا آپ نے فرمایا رو، یعنی میرے ضمیر میں خدا نے یہ بات ڈال دی. کیا بات ڈال دی؟ کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے. اسی لیے بعض اوقات بعض لوگ اللہ کا جن سے وعدہ پورا ہونا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص ان پر کرم بھی فرمایا ہوتا ہے، وفات سے پہلے بہت کھانا کھانے لگتے ہیں. وہ اپنا رزق پورا ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وقت جتنا اللہ نے لکھا ہوتا ہے اتنے وقت میں وہ رزق ختم ہونا ہوتا ہے، تو وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہوتا ہے، رزق کا بڑا ذخیرہ بھی باقی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرماتے ہیں اور اپنے اس بندے کی بھوک کو کھول دیتے ہیں اور بے تحاشا کھاتا ہے، اس لیے کہ وقت پورا ہونے والا ہوتا ہے. اور اسی حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو موت نہیں دیتا جب تک کہ وہ عمر اور رزق نہ پوری کر لے. فاتقوا اللہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اللہ سے ڈرو، رزق تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، اچھا طریقہ اپناؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. پر ایسے بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی ہے بغیر کسی پردے کے، جیسے معراج کی رات میں ہوا، اور نیند بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں بھی وحی آتی تھی. حدیث میں آیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو رات میں نے خواب میں دیکھا بہت بہترین صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتے ملائے اعلیٰ میں کس چیز پر بحث کر رہے ہیں، اور کبھی آدمی کی صورت میں فرشتہ آ جاتا تھا، داہیہ رضی اللہ عنہ کی صورت میں جبریل امین آتے تھے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا آغاز کیا اسی بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الوحی، یعنی وحی کو، کیونکہ وحی پر بنیاد ہے ساری کی ساری چیزوں کی، سارے دین کی. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یربو، روشنی دیکھتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کبھی آواز سنتے تھے، کبھی روشنی دیکھتے تھے، کبھی یک وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، کبھی کوئی سامنے آ کے بیٹھ جاتا تھا، کبھی اللہ دل میں ڈال دیتا تھا، کبھی خواب دیکھتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں وحی کی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ جب مجھے نبوت نہیں ملتی تھی تو وہ پتھر یسلم علیہ مجھے سلام کیا کرتے تھے. انی لعارفہ الان، میں اب بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تھی، اور اس سے بھی پہلے جو وحی آتی رہی ہے مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تو انہوں نے اس درخت سے آواز سنی، کہ وہاں سے اس وادی کے کناروں سے آواز سنی. خیر وہ تو الگ ایک بحث ہے، مگر یہ کہ ان پر بھی وحی آئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے وحی لاتے تھے، جبریل امین وحی لاتے تھے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں علماء متکلمین کہ فرشتے جو ہیں ان کا اپنا بھی ایک جسم ہوتا ہے، بہت لطیف نور سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب چاہیں وہ شکلیں اختیار کر لیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں، اس میں یہ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، اور یہ فرمایا کہ جنات جو ہیں آگ کی لو جو ہوتی ہے اس سے پیدا کیے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام وہ مٹی سے پیدا کیے گئے. تو جنات کو اور فرشتوں ان دونوں کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. اب جبریل امین
یہ کیسے انسانی شکل میں آتے تھے، امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق میں جو جسم سے زیادہ حصے تھے انہیں فنا کر دیا، لیکن یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ اہل علم اگر دیکھنا چاہیں تو امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات دیکھنی چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تشریح کی ہے، اور جبریل امین کے متعلق لکھا ہے کہ وہ آتے تو اپنی اصلی شکل میں تھے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کی صورت بن جاتی تھی۔ شکل بشری میں وہ ایک عام آدمی دکھائی دیتے تھے، لیکن اپنی اصل شکل و صورت ان کی کیا تھی جبریل امین کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں جا رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز آتی ہوئی سنی، تو میں نے جب نگاہ اٹھائی تو یہ وہی فرشتہ تو تھا جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا فرفعت بصری، میں نے نگاہ بلند کی، فاذا الملک، تو یہ تو فرشتہ تھا، الذی جاءنی بحرا، جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، جالس علی کرسی بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان یہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جبریل امین کو 2 مرتبہ زندگی میں اصل صورت میں دیکھا، اور معراج کی شب آپ نے فرمایا میں نے دیکھا۔ بخاری میں بدء الخلق میں آیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ معراج میں نے جبریل امین کو دیکھا، 600 پر تھے ان کے۔ اور دوسری جگہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فصد افق السماء، آسمان کا افق جو ہے، آسمان کا سامنے کا حصہ بھر گیا تھا جبریل امین سے، اتنا پھیلاؤ تھا پروں کا کہ فلک پر چھا گئے تھے وہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بھی آیا ہے، اور دوسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تھا۔ اور جبریل امین کب آتے تھے، وحی کے اوقات کیا تھے؟ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، سوتے تھے، خواب دکھائے جاتے تھے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے متعلق آپ نے باتیں ارشاد فرمائیں، اور اس سے پہلے کے متعلق بھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ تو کوئی قابل تعبیر نہیں ہے، اور ایک جو کہ تم سوچتے ہو خواب میں وہی دیکھ لیتے ہو، اور تیسرا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کے فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آیا، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ وہ خواب میں دیکھتے ہیں اگلے دن پیش آ جاتا ہے، کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ اگلے دن پیش آئیں اور چاہے وہ اگلے مہینے پیش آئیں اور چاہے وہ 10 سال کے بعد پیش آئیں۔ یہ دونوں طرح کے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے اچھے خواب ان دونوں میں بھی وہ ہیں کہ آدمی نے جو کچھ رات کو دیکھا دن کو پا لیا۔ مثلا اس نے رات کو دیکھا خواب میں کہ ایک مریض ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے، اور وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک مریض لایا گیا ہے اور اس سے میں نے یہ دوا دی ہے، اور اگلے دن وہ یہی سوچتا ہے کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن واقعی کوئی مریض آ جاتا ہے، اسے وہی دوا دینی پڑ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے اس انسان کو اپنی طرف سے انعام کیا، کرم کیا، اللہ نے اس مریض کو شفا دینی تھی، اس کا ذریعہ خدا نے خواب کو بنا لیا، اور خواب کے ذریعے اس انسان کو تعلیم کر دی گئی کہ یوں کرو۔ ایک نقشہ بناتا ہے، مسجد کیسے بننی چاہیے، گھر کیسے بننا چاہیے، انجینئر ہے، اچھا خاصا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہوگا تو کیا ہوگا، یوں بناؤں، اور خواب میں دیکھ لیتا ہے کہ میں نے ایسا نقشہ بنایا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور پھر صبح اٹھ کے وہ بنا دیتا ہے، تو خدا کی طرف سے رہنمائی ہو گئی کہ اس گھر کو یوں بنا دیا جائے، اس مسجد کو یوں بنا دیا جائے، اس آفس کو یوں بنا دیا جائے، اس پلازا کو یوں بنا دیا جائے۔ تو وہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ تو بہت دیر میں کسی کو چاہے سمجھ میں آئے، لیکن خدا کی طرف سے اپنی مخلوق کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا، جو آدمی جتنا سچا ہوگا اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوں گے۔ کافر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، بشرطے کہ سچا ہو۔ آدمی جب سچا ہوتا ہے
تو وہ کافر ہو یا مومن، آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خواب سچے ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ بھی حرام کھاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ان کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ۔ حرام کھانا اور جھوٹ بولنا، اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دونوں ماشاءاللہ خوبیاں اگر کسی میں جمع ہو جائیں نا، کہ لوگوں سے جھوٹ بولے اور حرام بھی کھائے، تو کہنے ہی کیا، ظلمات بعضها فوق بعض، ایک اندھیرے پر اندھیرا جو چھا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر وہ شخص جو یہ چاہے کہ ہاتھ پھیلائے اور دعا کی قبولیت میں دیر نہ لگے، دو باتوں کا پابند اپنے آپ کو کرے، حرام نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے۔ اور پھر جس میں ایک خوبی ہوتی ہے، کھاتا تو حلال ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایسے آدمی کے خواب سچے نہیں ہوتے۔ ولایت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مشائخ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور گھر کا کام نہیں کر کے آتے۔ اپنے گھر بھی تو کام کرو، کیوں حرام کھاتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان دونوں کاموں سے برکتیں سلب ہو جاتی ہیں، لعنت کا دروازہ کبھی کبھی معاذ اللہ کھل جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور نتیجہ اس کا یہ کہ اس انسان کے خواب بھی سچے نہیں ہوتے، یہاں تک کہ یہ حرام کھانے والا بیت اللہ میں کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتا ہے یا رب اے میرے پروردگار، دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کو دیکھو ملبسہ حرام، حرام کی چادریں بھی حرام کی ہیں، مرکبہ حرام، حرام کی سواری، ٹکٹ جو اس پیسے سے خریدا وہ بھی حرام کا ہے، غذی بالحرام، حرام کے پیسے سے کھانا کھاتا ہے، حرام کے پیسے سے خریدا ہوا پانی پیتا ہے، انا مستجاب لہ ذالک، ہم کیسے اس کی دعا سن لیں؟ بالکل اسی طرح جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس انسان کے خواب سچے نہیں ہوتے۔ تو اس طرح وہی کا یہ جو حصہ ہے نا خواب کا، اچھے خواب کا، اس انسان کے نصیب میں نہیں رہتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، جو آدمی جتنا سچ بولتا ہے اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوتے ہیں۔